الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وقل لو وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم جميع آواز بلند جڑے طرح ہوئی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمت آقا نعمت تاجدار ختم نبوت ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا کل قیامت والے دن اس امتی نال میں نبی خود مصافحہ فرماواں گا ارے نہیں ذرا کھڑا اونچی ذرا محبت پر سبحان اللہ کہو نا حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے محبت نال پیار نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا کل قیامت والے دن ایسے امتی نو جبریل بازو تو پکڑ کے خود صلاۃ کو بلا دے گا جڑے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا احباب محبت ذی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء حق اہل سنت و جماعت آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں منتظمین انتظامیہ جتنے آباء تشریف لائے اللہ سب نے دنیا و آخرت دی دائمی برکات نصیب فرمائے بلا تاخیر میں اپنی گفتگو دا عرض کرنے دا ارادہ رکھنا آباء بہت توجہ فرمائے سو اس فتنے پر بڑے زمانے دن بدن اسلام دشمن فکر ہے اور جس طرح آج کل کئی کتے ملے نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم آپ کی نفس قدسیہ جماعت صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار لوگ امت کے اندر متنازع کر کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن لگ مبارک اس جامعہ دی انتظامیہ نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کر کے عقیدہ اہل سنت سانو سمجھنے سے جانے دا موقع میسر آیا آباء ایک حدیث شریف تو اسی اپنی بات کا آغاز کرنے ہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ بس کوئی میرا موضوع ہوگا ہوتا ترجمہ تو ذہن میں رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کی خطبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان ابا بکر لم يسوني قد فارق ذلك له یا ایھا الناس انی راض ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب والمہاجرین الاولین فارق ذلك له یا ایھا الناس خذوني فی اسماری واہل بیتی واصحابی فارق ذلك له میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں پہچانو کس بات کو فرمایا میں مصطفیٰ ابو بکر تے راضی ہوں ہمیشہ ابو بکر نے دین نال بھلائی کی ہے پھر میرے نبی نے فرمایا پہچانو میں عمر بن الخطاب تے راضی میں عثمان غنی تے راضی میں مولا علی تے راضی میں جماعت صحابہ تے راضی میں احد والے تے راضی میں بدر والے تے راضی اگلی بات خاص طور پہ آپ نے سماعت فرمانی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں خیال رکھنا میری وجہ تو فرمایا کنہ دا فرمایا میرے صحابہ دا میری اہل بیت دا میرے سسرال دا کیوں فرمایا انہاں نال محبت کرنا انہاں نال پیار کرنا انہاں نال شفقت کرنا کیوں وجہ بھی میرے نبی بیان کر دیتی فرمایا قیامت والے دن رب تیری صحابہ والے بیت کی محبت کا حساب لے گا نماز کا پوچھا جائے گا روزے کا پوچھا جائے گا حج کا پوچھا جائے گا زکات کا پوچھا جائے گا شادی ذرا اس حدیث کی طرف توجہ فرماؤ قیامت والے دن ابو بکر کی صداقت میں کتنا پارا دیتا پوچھا جائے گا فاروق اعظم کی عزت کا سوال ہوئے گا حضرت حسنین کریمین کی عزت سے کتنا بولتا رہا پوچھا جائے گا بات واضح کرنا چاہتا ہوں میرے رب سوال کرے گا حساب لے گا پوچھے گا کس طرح تسی میرے نبی دے صحابہ دے نال ذکر خیر کیتا کیسا تعلق قائم کیتا اگلی
اپنے لفظ حدیث سے کتاب میری گڈی چ موجود ہے، پر میں ہر گناہ معاف ہو جائے گا، پر جڑا میرے صحابہ کا دشمن ہوئے گا اچھی بولنا پڑنا ہے یار، اچھی بولو سبحان اللہ، ہر گناہ معاف ہوگا، پر جو میری آل بیت کا دشمن ہوا، جو صحابہ کا دشمن ہوا، اس کا گناہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور میری سنی بولے گا جاگو، کائنات کا کفر اور دو نمبر لو پیشہ پیر تے مولوی خیراتی چھوڑی چھپے کے آج سنت تو بیچنا چاہتے تھے، آؤ آج اس دامن میں بیٹھ کے دسو سنیوں میں کہ ابو بکر کا بھی نوکر، عمر کا بھی نوکر، عثمان کا بھی نوکر، علی کا بھی نوکر، آل بیت کا بھی نوکر، حضرت امیر معاویہ کا بھی نوکر ہوگا۔ سچی بول جیڑا بول رہے ہو نسبت کی خیر ہوگی اسی بولو، آج کوشش کوئی خاص کر لے میرے غصہ بھی چڑھا اسی بولو۔ میں نہیں پتا اگلی باری کہ میں ہونا کہ نہیں، سدو نا یہ تیرے پیو دی مسیت ہے۔ فلانا آقا کیوں بھائی مذاق بڑھایا دین کا، تھوڑا لگا کچھ نہیں، کربلا کے میدان میں امام پاک اکبر قاسم عباس اور محمد سب کچھ لینے گئے، فرمایا یزید حضرت امام حسین پاک نے للکار کے رکھا، جس شجر اسلام کو ابو بکر نے پالا ہے علی کا بیٹا کاٹنے نہیں دے گا۔ سودا پورا ہی جانا اور بات ذہن میں رکھنا، علماء سے پہلے اہل سنت کا مرکز محبت ہے ذات مصطفیٰ۔ ہم بندے کو کبھی اس لیے نہیں مانتے کہ اس کی گاڑی بڑی ہے، اس لیے بھی نہیں مانتے کہ عہدہ بڑا ہے، اس لیے بھی نہیں مانتے کہ بڑا بھی ہے، ہم جس کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، ہمارا تعلق بھی مصطفیٰ کے لیے، ہماری محبت بھی مصطفیٰ کے لیے، ہمارا بغض بھی مصطفیٰ کے لیے، ہماری دشمنی بھی مصطفیٰ کے لیے۔ کیا ہم نے صحابہ کو بھی مانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا، اہل بیت سے بھی پیار کیا تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اچھا بھی دو میں اپنا آپ چھوڑ کے بولو بولو۔ اچھا مصطفیٰ کریم کی وجہ تو کر کے سن پالن صحابہ دسے شوکت اسلام، شوکت اسلام، قوت اسلام، للکار اسلام، ہر باری بولو تھوڑی عمر سے برکت ہو گئی، مفتاح الاسلام، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام العادلین، رئیس المنافقین، سید عمر بن الخطاب۔ لہذا حضر لسانہ و شفتینہ یشہد لمن استلمہ بحق یوم القیامہ۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا تو جنتی پتھر ہے حضر اسود، میں جاننا تو استلام کرنے والا جنت لے جا سے، پر میں تینوں تاں نہیں چھوڑا۔ دوبارہ محسوس کر لیں گا کہ میں نے پتا ہے تو جنتی پتھر ہے، استلام والے استلام والے استلام والے استلام والے مولوی منظر دے تو تک منظر ہے، میں کہا پتھر کو استلام کیا جائے تو جنت لے جائے، حسین کے نانا کو سلام پر میں تینوں تاں نہیں چھوڑا، پتہ مینوں ہے پر میرے استلام چمڑ اے تاں نہیں پہ چمڑا، کیوں؟ پر میں تیرے تاں پہ چمڑا ایک کری میرے سونے نبی دے سونے
باری جنوں استعلام کرنا حضرت عمر آدھے میں تاں عزت کرنا میں تاں چمنا وا سچی دسی جس حسین نو حضور پاک محبت ذات چلو جی دوسری گل اس نسبت کا بڑا حق ہوتا ہے صحابہ جان لگا تو بڑی شہادت ہے ایک بیوی حضور دی بارگاہ چاہیے انہیں کہا سائیں نہ سچ کو چادر نہیں مڑے بھی ادھی وجہ یا سکا پورا میں کبھی ہو گئی ہے جڑی چادر ہے میں آپ کے تھانہ بنائی ہے تو میں تم کو تحفہ دینا ہے تو میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبول فرمایا کہ حضور اندر گئے چادر اوڑھ دی کہ اوڑھ کے میرے نبی باہر آ کے اندر دسو کہ کیوں جا لگا کیوں جا لگا بی بی دا تحفہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہن اندازہ کرو جب میرے نبی سونی چادر لئی صحابہ فرمایا کیا کہنے ماشاءاللہ واہ واہ اگلی گل سننا ایک صحابی رسول فوراً عرض کی تھی حضور کیا کہنے حضور بہت اعلیٰ پر ایک کہتے میں نہیں دے دیتے ہر کرے محبت ذات ہے یہ نہیں دیتے میرے سونے آقا بھی یہ نہیں آقا بھی یار حضور فوراً کہے چادر اتاری پر میں لے بھائی میں بل برداشت ہوئی سارے صحابہ آقا بھی یہ تعریف کرنے کی چاس نہیں آئی تو خود تعریف کی تھی خود عرض کر دیتی حضور مینوں دے دیو مٹی دی گل کرن لگے ہاں آستہ دی گل کرن لگے ہاں لذت محسوس کرنا لوگوں کو پتہ ہی نہیں آلے سنت عقیدہ کتنا ستھرا سن پہلے میرے سونے آقا کی وجہ ہن میں ہی وجہ بولو چھڈو میرے سونے آقا آقا نعمت نبی رحمت جناب محمد حضور گئے چادر اتاری صحابہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لے بھائی سنگا ہن پنجابی گل سنا دی کوئی لذت بھی محسوس کرے صحابہ عرش کے صحابہ اپنے سجن واقعہ کی چنگی تعریف کی تھی چادر حضور کو لے لی تینوں پتہ نہیں ہونے تو پہ آیا روندیاں آنکھاں تڑپ دے نین تڑپ کے آندا میں چادر پتر دی شادی واسطے نہیں لی میں چادر اس وجہ تو نہیں یہ پڑھنا کا اس وجہ تو نہیں ہے واللہ ما سألتها الا لتكون کفانی تم کا ذکر سننے کے لیے حاضر تو بیٹھنا پڑے گا بیٹا کیوں کہ یہ مصطفیٰ کریم کے قدم سے ایک باری دماغی دا شکریہ جڑا سن کے بولے اللہ دی نسل دی خیر کرے تقریر لانا مقصد نہیں ہوتا گھر سمجھانا مقصد ہے ایک باری چادر بدلے رسول سے لگی ہے اے چادر میں لے لیں کیوں آخری وقت میں اپنے پترا نو آکھا گا مینوں کوئی اور کفن نہیں دینا اے چادر دا کفن دے دیو اس چادر دی وجہ تو فرشتے بھی حیا کرن گے فرشتے بھی حیا کرن گے فرشتے بھی حیا کرن گے اس بازاری بچے نو کی پتہ ہوے نا کہ صحابہ دے الزام لائے سچ جو چادر نبی کے بدن سے ایک مرتبہ لگے صحابہ اطلاع کرتے ہیں جیسا حسن کی رگوں میں محمد
عباس یہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، جسم رسول سے لگنے والا پانی جسم رسول سے لگنے والا پانی کا قطرہ صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے. ہم تو میں تکیا تو میں پیچھے آیا تو بندیاں پوچھا سے نہ بھائی کلیا سی رپورٹنگ کرنا دس پھر تو کی تکیا انہوں نے کہا جو میں تکیا تو کی دساں نہ بھی پوچھو تو چنگا ہے. میں طرف نظر دینا چاہنا کیوں بھائی انہوں نے کہا تسی مسلمانوں نہ لڑ نہیں سکتے کیوں؟ انہوں نے کہا جو صحابہ نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے کو زمین پہ نہ گرنے دیتے وہ محمد کے جسم پہ تلواریں کیسے بتا چاہتے ہیں؟ پوری ہو رہے جو میں صرف وہ پانی دے قطرے زمین پہ ٹکر نہیں دیتے یہ تو تکیہ کو دال کی رکھی ہم جسے رسول کے جسم سے لگنے والا پانی کا قطرہ نصیب نہیں ہوتا تھا وہ نال دے نو دسی یار آدھے ہاتھ جسم دے لیندے برکت ملدی برکت ملدی برکت ملدی کسی نے نہ دسے کہ گل آپس دی تے آپس ہی رہے بس جو صاحب نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے کا اتنا حیا کرے محمد عربی کے جسم کے ٹکڑوں کا
जा दूसरी गल सुन मैं ख्याल नहीं आता जितना मुस्तफा प्यार करे अबू लहरा ना करे सैयद है कदर वाले कोई नहीं ऐसी यार बैठ कर मोहब्बत नहीं करते तो सानू खूब खाना सानू पता तो लगे हाय 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 वाह जी वाह हज़रत उमर पाक जानते हो उमर पाक मुराद रसूल खुद फरमाते हैं फरमाया मेरा उमर आप नहीं जब दुनिया तो जाएगा इस्लाम होए मेरा उमर आए हजरत फारूक आज़म पाक मैं अक्सर एक गल सुनाई लेकिन मैंने तो लज़त आई ईद के दिहाड़े आओ ना ईद के दिन ईद के ते मामा दे पुत्रा ले जांदियां ने दुकान ते जाके मां दी भी कपड़े लेने ने भी रंग ला दे आ भी ला दे आ भी ला दे 8-10 किस्म के कपड़े ले दे फिर मां एक एक जोड़ा पुत्र दे हाथ नाल ला के आंदी ये भी नहीं फबया ये भी नहीं फबया ये भी नहीं फबया जेड़ा पड़ गया ओदा दा शुक्रिया ये भी नहीं फबया बार-बार पुत्र दे हाथ नाल ला के आंदी ये नहीं फबया ये नहीं फबया ये नहीं फबया ते जान लगे बीबी कपड़े भी लेंदी नहीं जोर पैंदी है ते दुकान वाला लड़ के आंदा बीबी तेनू खैर दा है पौना घंटा पाया ते कपड़े भी नहीं ले इक्को बारी आंदी है तेनू पता नहीं है मेरा पुत्र है मैं मिसाल तो देती तो गल समझ आ जाए ये तेनू पता नहीं मेरा पुत्र है उन्हें कहा बीबी पता तो है पर की गल है वो आंदी है मैं तेनू पैसे नहीं देने और तुहानू गल समझ आ गई है जजे ना ते मां पुत्र को कपड़े लेके नहीं देती मदीना पाके बोलता रहे बाकी कुछ ना थले रख दो कोई मसला नहीं है ये तबीयत ही नहीं मदीना पाक उमर पाक साहबा दे शहजादे नु कपड़े दे रहे ने एक एक जोड़ा फरमाया आ भी नहीं आ भी हसन नहीं आ भी नहीं आ भी नहीं आ भी नहीं एक जवान ने फरमाया यमन जा उस कपड़े ले गया क्या पता लगे जमाने दे बच्चे और मेरे दे बच्चे और नारे तहकीक नारे तहकीक खूबसूरत घराना है हमेशा भी अबू बकर दी इज्जत करेगा और यसरत दी इज्जत करेगा
فرمایا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر روایت آئی ہے فرمایا چار بندے دی میں سفر شباب کر کے جنت چلا جاؤں گا پہلا بندہ فرمایا جڑا میری اہل بیت کا ادب کرے گا دوسرا بندہ فرمایا جڑا میرے اہل بیت کی ضرورت کو پورا کرے گا تیسرا بندہ فرمایا جڑا کوشش کرے گا چوتھا بندہ فرمایا جڑا دل میں اہل بیت کا پیار آئے گا جنت جائے گا پھر کیا ہے لوگ گلا کر رہے ہیں نفع نہیں ہوئے گا میرے نبی ممبر آ گئے اس دلال نہ آئے کہ حضور دی چادر زمین تے کسٹ رہی سی تڑپ کے میرے نبی ممبر تے چڑھ گئے کائنات دی عالم نو خطبہ دے کے فرمایا اے جڑا دنیا سے رہ کے آلے بیت کا عمل کرے گا فرمایا موت بعد جائے گی میں آلے بیت دی محبت دا سلام پہلے عطا فرما لیا اے دا مطلب ہے جڑا پنج دن دا حیا کرے گا جڑا آلے بیت دا عمل کرے گا حضور فرماتے نے ساڈے کھاتے اپنے کولوں نہیں میرے نبی دی حدیث بھی سن لو بس سرکاری نے بھی تیرا سی رہنا سارا دن میرے نبی نے فرمایا الذی نفسی بیدہ لا یکفر الرجل الایمان حتی یحب للہ ولرسولہ ولقرابتہ اور لوگوں اس وقت تک کسی سینے سے ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے قریبیاں کا پیار نہ فرمائے اس وقت تک کسی بندے کا کوئی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچے گا کس وقت تک جب تک وہ دل میں جانے پہ عدم نہیں آ جائے گا اسی اہل بیت کے اخبار کی محبت سکھی کی تو صحابہ بے شک بہت اسی مشہور روایت سنی کئی کری حضرت سیدنا صدیق اکبر امام حسن کو چاہیا وہ کوئی نہیں چاہیا چاہیا دیکھو مولا علی تے ویکھ کے فرمایا تواڈے جے نہیں جے مولا علی پاک علی جڑی گل کیتی ہن میں گل سنا رہا ہوں توجہ رکھو مولا علی العطا شیر خدا داماد مصطفی صحابہ دے مشیر مصطفی دے ویر سبحان اللہ آپ نے فرمایا پتر حسنا تیرا چاچا ہے جڑے تینوں موڈیاں تے پایا ہے نا ادا ابو بکر ہے تیرے نال بڑا پیار کردا ہے جاننا کون ہے سبحان اللہ چاچے والا تعارف تک کروا دیتا سی اگلی جڑی گل کیتی فرمایا الذی نفس بیدہ مستوقنا علی خیر قد الا سبقنا الیہ ببکر الصدیق سونا بیٹا حسن ابا جی ادم ہوئے فرمایا میں علی جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ابو بکر ہر نیکی میں ہم سے سبقت لیتا ویسے کیسی بیٹے کا محبت اور کیسی سکھائی جا رہی ہے اجے بھی آلے بیت کا ذکر اور نان 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 صحابہ دا دشمن دے دل وچ کدے آلے بیت کا ادب نہیں آ سکتا بے شک جدوں بھی ادب کرے گا سنی کرے گا سبحان اللہ جدوں بھی احترام کرے گا سنی کرے گا اس واسطے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے جوانوں محرم شریف کے ایام آ گئے اسی پورا سال ذکر حسین بھی کرنے ہیں لیکن امام حسین نے فکر کے عمل کیا کرنا 3-4 منٹ راضی رہنا تو خاص وجہ بس میرے نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں امام حسین پاک کا کربلا جانا سب سے پہلے امت کو پیغام استقامت دین سبحان اللہ استقامت دین اور اسی بولو استقامت دین اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو لمحہ نہیں پڑھنا لمحہ نہیں پڑھنا
یقینی سب قربان کر دیو پر دین مصطفیٰ تے کمپرومائز تیسری بات فرمایا یہ اوکھا ویلا آ جائے شہد کھا دیو لیکن مصطفیٰ کریم دے دین کی غداری نہیں کرنی ہمیشہ یزیدیت کے سامنے لمحہ نہیں پڑنا ڈٹا کھڑا ہونا ہے تاکہ پتہ لگے حسین پاک کا سچا غلام ہے چوتھی بات حیا سبحان اللہ اسی کہہ دے بے حیا دا حسین لگدا یہ کیڑی گل ہوئی خدا کے حیا دا کی حال سب کچھ قربان ہو گیا آخری رات سیدہ دے کول حضرت امام حسین پاک آئے فرمایا میری بہن زینب میں تیرا ویر دس میں کون فرمایا تسی میرے شہزادے ہو تسی میرے بھائی ہو تسی میرے ویر ہو فرمایا بے میرے نانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب اوکھے ویلے جڑا آپ تو باہر ہو جائے آپ تو باہر ہو ترجمہ میرا اوکھے ویلے جڑا بے صبری کرے او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں تے ویکھ زینب اپنا تے نانا مصطفیٰ ہے سیدہ رودیاں اکھاں نال ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاں اکبر لے کے آئے تواڈے قدم نہیں ڈگمگائے اصغر آیا قاسم عباس اونو محمد ابو بکر بن علی قاسم بن حسن عمر بن حسن اے شہید آئے تساں جناب تواڈے قدم نہیں ڈگمگائے فرمایا بیش بہن زینب ہر مقام تے تیرا حسین صابر نظر آیا سیدہ رودیاں اکھاں نال اپنے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میرے شہزادے ویر کیا بات ہے زمانہ تیری شہادت کو بھی یاد رکھے گا زہرا دی بیٹی دے صبر کو بھی یاد رکھے گا نبی پاک کی ایک حدیث پاک سن لو سرکار فرمایا دو نیکیاں ایسی ہیں جنہاں دا اجر اللہ بلا حساب بندے نو عطا کرے گا پہلی نیکی فرمایا ایک نعمت کے ملنے تے شکر کرنا دوسری ملنی نعمت نیکی فرمایا مصیبت تے صبر کرنا بلا حساب اللہ اجر دے گا بلا حساب اللہ اجر دے گا بلا حساب اللہ اجر دے گا دس ہے کربلا کے میدان وچ پھر سید حسین دا کی مقام حضور فرمایا علماء موجود نے سرکار فرمایا جس میرے امتی نے ایک گھنٹہ چک دے ایک گھنٹہ پھر وہ صبر کرے فرمایا اللہ وہ درجے بلند کرے گا جنہوں ایک گھنٹہ چک جائے وہ صبر کرے اللہ وہ درجے بلند کرتا ہے جیڑا حسین خنبہ قربان کر کے پھر صبر کرے دسو قیامت والے دن اللہ میرے حسین کو کی مقام عطا فرما دے تیسری بات نبی پاک کے غلاموں وہ کہ سرکار فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا میرا رب فرمائے گا تو جائے بندے نے جنہاں دا حق ہے ادا کرنا یار اللہ کیڑے بندے فرمایا جنہاں نے دنیا تے مصیبت پہنچی تے صبر کیتا صبر کیتا صبر کیتا صبر کیتا حسینیت نہ دین دے غداروں کے سامنے کھڑے ہوتا حسینیت نہ باحیا زندگی بسر کرن دا حسینیت نہ دین تے استقامت دا حسینیت نہ نبی پاک تاجدار کائنات آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے سب کچھ قربان کرن دا حسینیت نہ ہمیشہ دین تے رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے عمل کرن دا حسینیت نہ شرم دا حیا دا ادب دا صبر دا ہر نسبت آدم نصیب فرمائے اللہ سانو اہل بیت کے اطہار دی کامل محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ نمبر صدیق
تجھے عمر فاروق آیا، تجھے عمر فاروق آیا، جے کافرانو تڑپایا، آکے کعبے در، آکے کعبے در، جے بھلا چھوڑ آئے فیصلہ نے سنا، فرمایا اسلام تے دامن اس نبیاں تو بعد کوئی ایویں دا بچہ پیدا نہیں ہویا جڑا ابو بکر تو افضل ہوئے. سنا ایسے امت ہے رسول اللہ تو بعد تو افضل ہے عائشہ دا بابا صدیق سلام اے علی اے سنا چھوڑ آئے فیصلہ پہلا نمبر صدیق پہلا نمبر صدیق پردہ پہلا نمبر پہلا نمبر صدیق پہلا نمبر صدیق
تاج